بنو کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشنز، 3 اہم کمانڈر سمیت 17 دہشت گرد ہلاک، 5 دہشت گرد زخمی، 1 سہولتکار گرفتار۔ پکا پہاڑ خیل میں 10، ڈومیل میں 6 اور نصر خیل میں 1 خارجی مارا گیا۔ ہلاک کمانڈرز میں نیاز علی، عبداللہ عرف شپنکئی، رسول عرف آریانہ شامل۔ فیکٹری میں آتش گیر مادے کا ذخیرہ بہت زیادہ تھا، بے احتیاطی اور غیر تربیت یافتہ اسٹاف کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ فیصل آباد فیکٹری دھماکے کی ابتدائی رپورٹ جاری، بوائلر موجود نہیں تھا، سلنڈر گیس لیکیج، شارٹ سرکٹ اور کیمیکل مواد پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، کمپنی مالک نہ ملنے کی وجہ سے بیان ریکارڈ نہ کیا جا سکا۔ انتخابی مہم ختم، قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ضمنی الیکشن۔ نون لیگ کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ، الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران کو غیر جانبداری ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا انتباہ، کہا ریٹرننگ افسران کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو تادیبی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا بجٹ تیاری میں ڈیٹا کے درست استعمال پر زور، ٹیکس نیٹ بڑھانے، ضمنی گرانٹس کے آڈٹ اور کارکردگی بہتر بنانے کا مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں پبلک پالیسی اور مالیاتی پلاننگ میں بہتری کی ہدایت۔ حکومتی اداروں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کے لیے مربوط نظام کی ضرورت پر زور۔ عالمی مالیاتی ادارہ بجٹ سازی پر تکنیکی رپورٹ جنوری میں جاری کرے گا۔ وفاقی حکومت نے معیشت مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات تجویز کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ پاک کروشیا سیاسی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 امن معاہدے کروائے، مشرق وسطی میں میری کوششوں سے امن قائم ہوا۔ غزہ میں مستقل امن کے لیے حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی سے ملاقات، کہا زہران ممدانی نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ میئر نیو یارک کا اسرائیل کی فنڈنگ روکنے کا مطالبہ، کہا صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور ہماری حکومت پیسے دے رہی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے ملک بھر میں اسکول سے باہر ہیں، کوشش ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کا نمبر 0 ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو، سی وی او پر ورلڈ چلڈرنز ڈے آگاہی واک کی قیادت کی، بچوں میں گھل مل گئے، کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں، حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، کم عمری کی مشقت کے خلاف حکومت قوانین بنا چکی۔ جامعہ کراچی کے قریب کار کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، 1 زخمی، پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، خاتون کی لاش اسپتال منتقل۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 407 پر آ گیا۔ قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا بھی متاثر۔ اور شاہینز رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئے، سیمی فائنل میں سری لنکا اے کو 5 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکن ٹیم 154 کے تعاقب میں 148 رنز ہی بنا پائی۔ شاہینز بیٹنگ میں بھی گر کر سنبھلے، اتوار کو فائنل میں پاکستان شاہینز کا مقابلہ بنگلہ دیش اے سے ہوگا۔ انتخابی مہم ختم، قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ضمنی الیکشن۔ نون لیگ کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ، الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران کو غیر جانبداری ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا انتباہ، کہا ریٹرننگ افسران کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو تادیبی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا بجٹ تیاری میں ڈیٹا کے درست استعمال پر زور، ٹیکس نیٹ بڑھانے، ضمنی گرانٹس کے آڈٹ اور کارکردگی بہتر بنانے کا مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں پبلک پالیسی اور مالیاتی پلاننگ میں بہتری کی ہدایت۔
حکومتی اداروں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کے لیے مربوط نظام کی ضرورت پر زور۔ عالمی مالیاتی ادارہ بجٹ سازی پر تکنیکی رپورٹ جنوری میں جاری کرے گا۔ وفاقی حکومت نے معیشت مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات تجویز کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ پاک کروشیا سیاسی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 امن معاہدے کروائے۔ مشرق وسطی میں میری کوششوں سے امن قائم ہوا۔ غزہ میں مستقل امن کے لیے حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی سے ملاقات، کہا زہران ممدانی نتین یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ میئر نیو یارک کا اسرائیل کی فنڈنگ روکنے کا مطالبہ، کہا صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور ہماری حکومت پیسے دے رہی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے ملک بھر میں اسکول سے باہر ہیں۔ کوشش ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کا نمبر 0 ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ سی وی او پر ورلڈ چلڈرنز ڈے آگاہی واک کی قیادت کی۔ بچوں میں گھل مل گئے، کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کم عمری کی مشقت کے خلاف حکومت قوانین بنا چکی۔ جامعہ کراچی کے قریب کار کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، خاتون کی لاش اسپتال منتقل۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 407 پر آ گیا۔ قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا بھی متاثر۔ اور شاہینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں سری لنکا اے کو 5 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکن ٹیم 154 کے تعاقب میں 148 رنز ہی بنا پائی۔ شاہینز بیٹنگ میں بھی گر کر سنبھلے۔ اتوار کو فائنل میں پاکستان شاہینز کا مقابلہ بنگلہ دیش اے سے ہوگا۔ انتخابی مہم ختم۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں میں کل ضمنی الیکشن۔ نون لیگ کا آزاد امیدواروں سے مقابلہ۔ الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسران کو غیر جانبداری ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا انتباہ۔ کہا ریٹرننگ افسران کسی دباؤ کو خاطر میں نہ لائیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو تادیبی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا بجٹ تیاری میں ڈیٹا کے درست استعمال پر زور۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے، ضمنی گرانٹس کے آڈٹ اور کارکردگی بہتر بنانے کا مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں پبلک پالیسی اور مالیاتی پلاننگ میں بہتری کی ہدایت۔ حکومتی اداروں کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کے لیے مربوط نظام کی ضرورت پر زور۔ عالمی مالیاتی ادارہ بجٹ سازی پر تکنیکی رپورٹ جنوری میں جاری کرے گا۔ وفاقی حکومت نے معیشت مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات تجویز کیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کروشیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ پاک کروشیا سیاسی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں 8 امن معاہدے کروائے۔ مشرق وسطی میں میری کوششوں سے امن قائم ہوا۔ غزہ میں مستقل امن کے لیے حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی سے ملاقات، کہا زہران ممدانی نتین یاہو کو گرفتار کریں گے یا نہیں اس پر بات نہیں ہوئی۔ میئر نیو یارک کا اسرائیل کی فنڈنگ روکنے کا مطالبہ، کہا صہیونی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے اور ہماری حکومت پیسے دے رہی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے ملک بھر میں اسکول سے باہر ہیں۔ کوشش ہے کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کا نمبر 0 ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ سی وی او پر ورلڈ چلڈرنز ڈے آگاہی واک کی قیادت کی۔ بچوں میں گھل مل گئے، کہا بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کم عمری کی مشقت کے خلاف حکومت قوانین بنا چکی۔
جامعہ کراچی کے قریب کار کی ٹکر سے خاتون جاں بحق، ایک زخمی، پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، خاتون کی لاش اسپتال منتقل۔ پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 407 پر آ گیا۔ قصور، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور فیصل آباد کی فضا بھی متاثر۔ اور شاہینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئے، سیمی فائنل میں سری لنکا کو 5 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکن ٹیم 154 کے تعاقب میں 148 رنز ہی بنا پائی۔ شاہینز بیٹنگ میں بھی گر کر سنبھلے، اتوار کو فائنل میں پاکستان شاہینز کا مقابلہ بنگلہ دیش اے سے ہوگا۔